الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. درود شریف پڑھیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم برحمتك أصلح لي شاني كله. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أذلهم في ذلي يوم لا ذل إلا ذلي. أخرجه الإمام مسلم. دوستو بزرگو، اللہ تعالی قیامت کے دن اس حدیث کے زمرے میں ہم سب کا حشر فرما لے اور اس حدیث کے جو لوازمات ہیں اس روئے زمین پر عملی اعتبار سے، ایقان کے اعتبار سے، اتقان کے اعتبار سے اللہ پاک ہمارے لیے آسان کر دے. بہت فضیلت کی حدیث ہے، بے انتہا اس میں اہل ایمان کے لیے خوشی ہے، خوشخبری ہے. کاش کہ یہ نعمت ہمیں اللہ پاک اپنے فضل سے عطا فرما دے. اس حدیث کے ابتدائی جز پر پچھلے ہفتے تھوڑی سی بات ہوئی تھی اللہ کی توفیق سے. آج پھر اسی سلسلے میں تھوڑی سی بات عرض کرنی ہے. اگلی تمہید کو ذہن میں رکھیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے کہ وہ لوگ کہاں ہیں جو آپس میں ایک دوسرے سے نسبی تعلق کی بنیاد پر نہیں، دنیاوی کسی منافع کی بنیاد پر نہیں، جاہ و جلال کی بنیاد پر کسی کے نہیں، جاہ اور مال کی بنیاد پر کسی کے نہیں، محض اس لیے کہ اس بندے خدا کے سینے میں ایک دل تھا اور اس دل میں ایک اللہ کی عظمت و کبریائی تھی، جس کبریائی کی بنیاد پر یہ شخص اس شخص سے محبت کیا کرتا تھا. اللہ فرمائیں گے کہ آج ان کو میں اپنے سائے میں جگہ دوں گا. روایت میں ہے اس میں کہ الا ذلی، اور ایک روایت میں ہے کہ ذل عرشی. محدثین نے اپنے اپنے ذوق کی بنیاد پر، محدثین نے اپنے اپنے ذوق کی بنیاد پر دونوں کلمات حدیث کی تشریح کی ہے.
اگر الا ذلی ہے تو بھی اس کی تشریح کی، اگر ذل عرشی ہے تو بھی اس کی تشریح کی۔ دوستو، یہاں پر بے شمار وہ لوگ ہوں گے جن کا کسی نہ کسی اہل اللہ سے تعلق ہوگا۔ پہلے میں ان کے ذوق کی اس حدیث کی وضاحت کر دوں۔ اللہ یہ نعمت مجھے بھی ذوقی طور پر عطا فرما دے، شعوری طور پر عطا فرما دے، وجدانی طور پر عطا فرما دے، ہمارا ایمان دلائل سے نکل کے مشاہداتی ایمان میں داخل ہو جائے۔ کہیے اللہم آمین۔ آمین کہنے میں تو بخالت نہ کیجیے یارو۔ اچھا بھائی، الا ذلی اگر کہہ دیا جائے، بے شمار وہ لوگ ہوں گے کہ جو ذکر کرتے ہیں، اذکار کرتے ہیں اور اپنے مدارج کی قرب الہی کی ترقی کی جستجو میں لگے ہوئے ہیں۔ مولانا رشید احمد گنگوہی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ ذکر کی بنیاد پر اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور تمام کی تمام شریعت یا تمام کی تمام طرق طریقت، شریعت میں صرف شریعت فرمایا اور طریقت میں طرق فرمایا ہے حضرت گنگوہی نے۔ فرمایا کہ ان تمام کی تمام کا مطلوب مدعا حاصل نسبت احسان ہے، نسبت احسان ہے۔ یہ نسبت احسان کو جب آپ طے کر رہے ہوں گے، بے شمار وہ لوگ ہیں، بہت سارے کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی تو سمجھانا ہماری ذمہ داری بھی نہیں ہے بابا۔ یہاں بات سمجھی نہیں جاتی ہے بلکہ باتوں کا مشاہدہ کرایا جاتا ہے، جس سے دنیا آج تقریباً عاری ہے۔ بہرحال حدیث ہے اس لیے وضاحت کرنی ہے کہ وہ لوگ جو مدارج سلوک کو طے کرتے ہیں اور ذکر کو مقام لسان سے گزار کر کے، زبان سے گزار کر کے، ہٹا کر کے دل تک لاتے ہیں، اور قلوب پر ہی منحصر نہیں بلکہ لطائف پر چلتے ہیں، ان لوگوں کے لیے لکھا ہے کہ جب وہ مراقبے میں بیٹھتے ہیں تو ایک چیز کا تصور کرتے ہیں اور پھر مشاہدہ کرتے ہیں۔ نقشبندیوں کے لیے سمجھنا بہت آسان ہے۔ کیا جملہ علائق سے، جملہ ما سوی اللہ سے، الا ذلی کی تشریح اپنے آپ کو، اپنے خاطر کو، اپنے اوہام کو، اپنے خیالات کو، اپنے تصورات کو، اپنی معلومات کی دنیا کو معدوم کر کے محض ابدیت کی بنیاد پر اللہ کے حضور میں حاضر ہو کر کے یہ تصور کرتے ہیں کہ اللہ کے کا نام ہے اسم اعظم اللہ۔ تصور کیا ہوتا ہے کہ لفظ اللہ کا جو بھی مسمى ہے، اس مسمى کی ذات سے ہمارے لطائف داخلیہ پر یا رئیس اللطائف قلب کے اوپر اللہ کے فضل کی بارش ہوتی ہے۔ مولانا قاسم صاحب وہ خوب محظوظ ہو رہے ہیں، اور اس مشاہدے میں وہ غرق ہو جاتا ہے۔ بسا اوقات وہ اپنے ایمانی، ذوقی، وجدانی شعور کی بنیاد پر اللہ کی تجلیات کو جس طرح کے آنکھ سے دیکھنے والا آنکھ سے دیکھتا ہے، یہ راہ سلوک کا طے کرنے والا اللہ کا بندہ اپنے دل پر محسوس کرتا ہے کہ عرش اعظم سے اور اللہ کی ذات سے ہمارے قلب پر کچھ رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ اسی کے لیے امام ابن قیم نے کہا ہے کہ یمر علی اوقات، میرے اوپر کچھ کیفیتیں ایسی گزرتی ہیں
لو یعلم الملوک و ابناء الملوک، اگر یہ دنیا کے بادشاہ اور ساتھ ساتھ ان کے شہزادے اگر ان کو پتہ چل جائے کہ ہمارے قلب کے اوپر اللہ کی تجلیوں کی کیا بارش ہو رہی ہے، تو مجھ سے یہ قتال کریں گے تلوار سے کہ سلطنت تم لے لو، اور تم کو جو کیفیت حاصل ہے تجلیات رحمانی اور ربانی کی، وہ کیفیت تم مجھے دے دو۔ تو اگر اللہ ذلی ہی مان لیا جائے جیسے مسلم کی روایت ہے، تو ذوق کے اعتبار سے اہل اللہ کی تشریح ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور اگر اللہ ذلی کو ذل عرشی کر دیجئے جیسے کہ دوسری روایت میں آئی ہے، تو اب روایت کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے ابھی 4 رکعت نماز عصر ادا کی ہے، تھوڑا پانی پلا دے بھیا، استغفر اللہ۔ آپ نے جو کچھ بھی مقتدیوں نے حالت اقتدا میں، امام نے حالت امامت میں، حضور حق کے لیے کچھ کلمات امام نے کہے، مثلا قرات کی قاری صاحب نے سرن ہی صحیح، اور ہم نے رکوع کی تسبیح کی، سجدے کی تسبیح کی، قومے میں تسبیح کی، جلسے میں تسبیح کی، تحیات میں تحیات پڑھا، درود شریف پڑھی، پھر اس کے بعد دعائے معصورہ پڑھا۔ ان سب کے جو الفاظ ہماری یا آپ کے زبان سے ادا ہوئے ہیں، یہ کہاں گئے؟ بتائیے بھائی، آپ بتائیے، بولو بابا۔ عرش پہ گئے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بندے کے تمام اعمال خیر، خواہ وہ سرن ہو یا جہرن ہو، یعنی داخلی طور پر ہو یا خارجی طور پر، ان تمام کے عروج کا مقام، ان تمام کے صعود کا مقام، ان تمام کے اوپر جانے کا مقام اللہ جل مجدہ کے عرش ہے۔ وہاں پہ یہ مقام جاتے ہیں، گویا کہ ہمارے اعمال کے پیشی کا جو مقام ہے بواسطہ ملائک حضور حق کے لیے، وہ سب کا سب کہاں ہے؟ اللہ کا عرش۔ اب عرش پر ہمارے اعمال پیش کر دیے گئے، للہ الحمد۔ کتنا بڑا تعلق ہے آپ کا اللہ سے کہ سجدہ کیا فرش پر اور اعمال کے انوارات چلے گئے عرش پر۔ اب ان الفاظ کو جو آپ نے حضور حق میں ادا کیے ہیں، اپنی اپنی کیفیت کی بنیاد پر، ممکن ہے قاری صاحب کا مقتدی اپنے وقت کا ایک غوث و قطب ہو، ممکن ہے قاری صاحب کا ایک مقتدی ابدال ہو، ممکن ہے قاری صاحب کا ایک مقتدی اوتاد ہو، کوئی نجیب ہوگا، کوئی نجبہ ہوگا، کوئی نقیب ہوگا، کوئی نقبہ ہوگا، کوئی عام میرے جیسا سیدھا سادہ مسلمان ہوگا۔ ہر شخص نے سجدے میں ایک ہی تسبیح کہی، سبحان ربی الاعلی، لیکن ہر شخص کی تسبیح اس کے ایمان کی کیفیت کی بنیاد پر اس کے لیے قرب الہی کا زیادہ سے زیادہ ذریعہ بنے گا۔ سمجھ رہے ہو میری بات دوستو؟ جی اب یہ وہاں گئی، تو جس رتبے کے اعتبار سے یہ تسبیحات گئی ہے، جس مقام ایمان کے اعتبار سے یہ تسبیحات گئی ہے، جس مقام یقین کے اعتبار سے گئی ہے، جس مقام اتقان کے اعتبار سے گئی ہے، جس کیفیت اور جس ذوق میں کہی گئی ہے، اسی ذوق کے اعتبار سے رب ذوالجلال کی عدالت سے قبول ہو کر کے اس پر رحمتوں کا نزول بھی اسی کیفیت کے اعتبار سے ہوگا۔ نہیں آئی بات سمجھ میں؟ ارے بابا اس سے آسان میں نہیں کر سکتا ہوں یار، میں تو ایک ان پڑھ آدمی، جاہل آدمی یار۔ یہ بہت اونچے مقام کی بات کی ہے اور حدیث قدسی ہے۔ اللہ فرمائیں گے این المتحابون بجلالی الیوم اذلہم فی ذلی یوم لا ذل الا ذلی۔ قیامت کا دن ہے، سورج سر پہ ہے، نفسی نفسی کا عالم ہے،
कुल्लुहुम आतीहि यौमल क़ियामति फर्दा, तनिक तन्हा हर शख्स है, ला यनफ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। और उस वक्त हाय मेरा अल्लाह, अपने फजल से हमें उसी में उठा लेना। अल्लाह फरमाएंगे कि खलाइक तमाम की तमाम अपने अलाइक के एतबार से मुसीबत में किस तरह गिरफ्तार है, और मेरे खास बंदो तुम आओ मेरे पास। अल्लाह न ले आएगा? दुआ कीजिए भाई अल्लाह ले आए। वमा ज़ालिका अलल्लाहि बिअज़ीज़, वो जब चाहता है तो खुद ही तरबियत भी कर देता है। हमारे बस में नहीं है जाना, वो तो कमंद फेंक दे मेरे पास, मैं उसकी कमंद को थाम लूं। जी फ़क़द इस्तमसक बिल उर्वतिल वुस्क़ा लन फ़िसाम लहा, लन फ़िसाम लहा वल्लाहु समीउन अलीम। पुकारो तो सही, खिताब भी बड़े अंदाज का है, वल्लाहु समीउन अलीम। अच्छा बाबा, तो कैफियत के एतबार से ये तस्बीहात गई, ये अनवारात गए, ये तजल्लियात गई, और अल्लाह ने इसको कबूल कर लिया। अब कबूल करके अला हस्ब मरातिबिहिम, यानी अला हस्ब मरातिब ईमानिहिम, इनके ईमान के एतबार से, इनके ईमान की कैफियत के एतबार से इन पर तजल्लियात का भी नुज़ूल होगा। ये तो हुआ दुनिया में। और अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? हाय 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 हाय, इंसान तो दोस्तों आजिज है, अल्लाह के कलाम की कैसे तशरीह कर लेगा जी। वहुवा हय्युल ला यमूत, हय्य ला यमूत के कलाम की तशरीह ये बंदे यमूत कैसे कर देगा? मुमकिन ही नहीं। अच्छा भाई, तो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं सुनिए कि अल्लाह ताला इन लोगों को अर्श के साये में जगह देगा। इसका एक मतलब दुनिया में तो ये हुआ कि हक जल्ल मजदहू क्या करेंगे? इस दुनिया में इसके ऊपर रहमतों को नाजिल करेंगे। रहमत की बुनियाद पर शुकूक व शुबहात, अवहाम, वसाविस खत्म होंगे, और अल्लाह व रसूल की इताअत व इबादत में इसके कल्ब पर करार का नुज़ूल होगा। ये हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही ने तशरीह की है कि कल्ब पर जब रहमतों का नुज़ूल होने लगे, करार आने लगे, सुकून हासिल होने लगे, तो समझ जाओ कि अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल, जी अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल हो रहा है। हाय हाय हाय। फिर फरमाया कि आमाल सालिहा, इखलास के साथ और अल्लाह की मर्जियात के मुताबिक बंदे से अदा होनी शुरुआत हो जाएंगी। हाय हजरत गंगोही क्या फरमाया? अल्लाह की इबादत यानी आमाल सालिहा इखलास के साथ, और साथ साथ मर्जियात इलाही के साथ इससे अदा होनी, तो ये दलील है कि अब इस पर अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल जी होने लगा है। आहा, और कल्ब साफी पर सुकून और करार का नुज़ूल, तजल्लियात रहमानी का कल्ब इंसान पर वारिद होना यकीन और इत्कान में इजाफा कर देता है। हाय 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 हाय। इंसान के यकीन में क्या होता है? नूर यकीन इसको हासिल हो जाता है, शक का दखल नहीं होता। दोस्तों, ये तो पहले ही दिन अल्लाह ताला ने आपसे मुतालबा किया था कुरान पाक में, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैबा। ये ला रैबा का ताल्लुक पूरे कुरान से है या कुरान की हर आयत से है? उलमाए किराम आप बताइए।
لا ریب فیہ کا تعلق پورے قرآن سے ہے یا قرآن کی ہر آیت سے ہے، اور ہر آیت کے ہر کلمے سے ہے، اور ہر کلمے کے ہر نقطے سے ہے، اور ہر زبر زیر کے ساتھ لا ریب فیہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف پورے قرآن میں قرآن کا لا ریب فیہ، یہ ایک علمی بات ہے کہ لا ریب فیہ کا تعلق پورے قرآن کریم کی ایک ایک جزئیات اور ایک ایک کلیات کے ساتھ ہے، ایک ایک آیات اور ایک ایک سور کے ساتھ ہے۔ تو حضرت گنگوئی فرماتے ہیں کہ اس کے یقین میں اب اضافہ ہو جائے گا، یعنی نور یقین اس کو حاصل ہو جائے گا۔ اللہ یہ نور یقین ہم کو عطا فرما دے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ نور یقین آ گیا تو اب ہمارا نام عین المتحابون بجلالی میں داخل کیا جا رہا ہے۔ عین المتحابون بجلالی میں ہمارا نام داخل کیا جا رہا ہے۔ آئے ہائے ہائے۔ اور سایہ سے کیا مراد ہے بابا؟ یہ تو ہوا اللہ کی رحمت آ گئی، آپ کو مل گئی، قلب پر کیفیتوں کا نزول ہو گیا، ذوقی طور پر آپ کشا کشا چلنے لگے۔ قاضی ایاز کہتے ہیں کہ سورج کی گرمی سے قیامت کے دن محفوظ ہونا مراد ہے۔ الا ذلی سے مراد سورج کی گرمی سے قیامت کے دن اللہ اس کو موقف میں دل پر گھبراہٹ و بے قراری، قلب میں اختلاج، پریشانی نہیں ہوگا، انجام کی پیشگی پریشانی نہیں ہوگی، بلکہ سکون اور ایک علامت ظاہر ہوگی کہ انجام بخیر ہونے والا ہے۔ یہ عرش کے سائے کی تشریح کی ہے قاضی ایاز۔ یا فرمایا کہ کثرت خلائق سے جو ایک گونا ازدحام زیادہ ہوتا ہے کہیں کہیں تو انسان کو ایک گھبراہٹ سی ہونے لگتی ہے کہ میں کدھر جاؤں کدھر نہ جاؤں۔ تو وہ آدمی جو کسی سے صرف اللہ کے لیے محبت کرے گا، قیامت کے دن کیا ہوگا کہ اللہ سے محبت کی بنیاد پر اس کے قلب میں طمانینت ہوگی، سکون ہوگا، قرار ہوگا۔ کیوں؟ اللہ مرکز قرار ہے بابا۔ قرار کہاں ملے گا؟ جس کو سب سے زیادہ قرار ہے۔ ثم استوى علی العرش، اس لیے قرار وہاں ہے، اس لیے اس مومن کو بھی قرار وہیں جا کر کے مل جائے گا۔ ہائے 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 ہائے۔ عیسیٰ ابن دینار فرماتے ہیں کہ موقف میں ہر طرح کی مکروہ چیز سے ان کو دور رکھا جائے گا۔ ہر وہ چیز جس سے انسان کو پریشانی ہو، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو صرف اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ان سے دور رکھے گا، اور اکرام کی بارش ہو رہی ہوگی، اکرام کی بارش ہو رہی ہوگی۔ اور یہ وقت بھی ان لوگوں پر حق جل مجدہ کی جانب سے انعام و اکرام کا ظہور ہوگا جو علامت ہوگی کہ مستقبل خوش آئین ہے۔ اور اس کو ذوقی طور پر یوں تشریح کر لیجئے دوستو کہ موقف ہوگا، ایک منٹ کے لیے سوچ لیجئے، بخاری کی روایت کے مطابق کہ آپ ننگے ہیں۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ کسی کا نفس بہت سرکش ہے، راہ سلوک میں اس کو چلنے نہیں دیتا، بے شمار وساوس کا اس کا ورود ہوتا ہے، تو فرماتے ہیں ایک لمحے کے لیے سوچ لیا کر پھر خیال نہیں آئے گا۔ کیا سوچا کر؟ بخاری شریف میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن انسان خفاتن عوراتن غرلن، ننگے جسم، ننگے پاؤں، اور گورنر جو ختنہ کر کے کاٹ دیا جاتا ہے وہ بھی کٹا ہوا نہیں ہوگا۔ وہ دنیاوی گورنر نہیں، آپ سب لوگوں کا گورنر جس کو ختنہ کر کے مسلمان کر دیتے، وہ بھی نہیں ہوگا۔ جی اس حال میں آئے گا
تو کبھی کبھی تنہائیوں میں بیٹھ کر کے یہ سوچا کیجئے کہ قیامت قائم ہو گئی، رب ذوالجلال عرش پر ہے اور میں ننگا دھرنگا، لباس بھی نہیں، چپل بھی نہیں اور ختنہ بھی نہیں کیا ہوا ہے، میں اللہ کے حضور میں کھڑا ہوا ہوں اور کوئی میرا مددگار و معین نہیں ہے اور میرے تمام سیاہ و سفید اعمال میرے سامنے ہیں۔ اس غم کو جب مسلط کرو گے تو دنیا کی ہر فکر، ہر غم، ہر وسوسہ پر یہ غالب ہو جائے گا اور تم کو اللہ کے قریب کر دے گا، تم کو اللہ کے قریب کر دے گا۔ تو اس حدیث میں دوستو آیا چند ایک عمل، اللہ ہی کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنا، متصادقین، اللہ ہی کے لیے دوستی کرنا۔ اب اللہ کے لیے دوستی کر رہا ہے، ایک ساتھی بیمار پڑ گیا، اب وہ ساتھی اس کی تیمارداری کے لیے نہیں آیا، تب ناراض ہو جائے گا کہ ارے یار دیکھو میرا اتنا پکا دوست تھا، اتنا دن روزانہ اس کو میں چکن فرائی کھلا رہا ہوں، مٹن 65 56 کھلا رہا تھا، اب میں بیمار ہو گیا راشد ہاسپٹل میں تو میری تیمارداری کرنے نہیں آیا۔ معلوم ہوا کہ یہ اس سے اللہ کے لیے محبت اگر کرتا تو عیادت کا مطالبہ، جی زور سے بولو یارو، ارے تم لوگ پوچھتے ہو مجھ سے کہ مولوی صاحب اتنے سال سے دوست تھا، دیکھو میں بیمار پڑ گیا، یہ نالائق مجھ سے خبر بھی نہیں پوچھا۔ اللہ کے لیے اگر دوستی کر رہے ہو تو عیادت کے لیے مطالبہ، اس کا عذر سننے سے پہلے کہہ دو گے کہ یار وہ شاید بہت زیادہ پریشان تھا اس لیے میرے پاس نہیں آیا۔ یہ ہے ایمان۔ اللہ کے لیے ایک دوسرے پہ خرچ کرنا۔ اب کل ہو کے اس سے کوئی تکلیف آ گئی جس کی طرف میں نے پچھلے ہفتے اشارہ کیا تھا، تو یہ نہیں کہے گا یار اس کو میں پریشان تھا، وزیٹر میں آیا تھا تو میں نے 3 مہینہ اپنے ساتھ حجرے میں رکھا، کھانا کھلایا، یہ کیا، جاب دلوایا، دیکھو کتنا بڑا نمک حرام آدمی ہے، اب میرے سے وہ ملتا بھی نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ اللہ کے لیے جی خرچ اس نے نہیں کیا تھا۔ متجالسین، اللہ ہی کے لیے بیٹھنا۔ آپ یہاں درس میں آتے اس لیے مت آئیے کہ مجھے مولوی صاحب سے کچھ سننا نہ بابا، اس لیے آئیے کہ اللہ کا کلام حدیث قدسی کسی اللہ کے بندے سے سنوں گا۔ نسبت کس کی طرف ہو؟ اللہ کی طرف ہو۔ نسبت کس کی طرف ہو؟ ارے بابا اسی کو تو بولتے ہیں نسبت مع اللہ۔ اہل اللہ اسی کے لیے مجاہدے کراتے ہیں۔ جی حضرت گنگوہی نے لکھا ہے، مفتی صاحب سے تو میں بعد میں پوچھوں گا کہ ربط قلب باللہ مع اللہ کیوں نہیں لکھا مفتی صاحب، یا بعد میں ابھی چائے کی مجلس میں ہوگی بحث۔ حضرت گنگوہی نے لکھا ہے کہ ربط قلب باللہ، میں نے کل پڑھا اس کو۔ اب میں نے کہا حضرت گنگوہی ربط قلب مع اللہ کیوں نہیں لکھا جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کونوا مع الصادقین، کونوا مع اللہ، ربط قلب باللہ لکھا۔ ابھی مولانا لوگوں سے چائے کی مجلس اور قاری صاحب کے یہاں بات ہوگی کہ باللہ کیوں لکھا حضرت گنگوہی نے، مع اللہ نہیں لکھا ہے۔ باللہ میں ذرا زیادہ ہے، باللہ میں میں بتا دوں بس، بقیہ تو مفتی صاحب سے بات پوچھوں گا۔ مع اللہ میں یہ ہے کہ اللہ تو ہر وقت تمہارے ساتھ ہے، لیکن ظالمو تم اللہ کے ساتھ نہیں ہو۔ جب رب کے قلب باللہ ہو جائے گا تو تم ہر وقت اللہ کے ساتھ رہو گے، جس طرح وہ تمہارے ساتھ ہر وقت اللہ تمہارے ساتھ۔ سمجھ میں آیا؟ مولانا اکرام اگر اس کے خلاف کوئی توجیہ ہو تو مجھے سمجھائیے گا، چونکہ آپ علماء اکرام ہیں، آپ کی جوتیاں میرے سر کی ٹوپیاں ہیں۔ میں تو ایک نادان انسان ہوں، میں نے جو محسوس کیا کہ تعلق مع اللہ اور تعلق باللہ، ہائے حضرت گنگوہی، جب ہی نہ کہا گیا قطب العالم، اللہ تو ہر شخص کے ساتھ ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، مع اللہ ہر جگہ آ رہا ہے، لیکن باللہ کی تعبیر جو حضرت قطب العالم نے اختیار کیا ہے، یہ بہت بلند مقام کی بات کہی ہے۔
فرمایا کہ اللہ تو ہر شخص کے ساتھ ہے اور ہر وقت ہے، خواہ آپ کو استحضار ہو یا نہ ہو، لیکن جب رب کے قلب باللہ ہو جائے گا تو جس طرح اللہ آپ کے ساتھ ہر وقت ہے، آپ بھی ہر وقت اللہ کے ساتھ ہو جائیں گے۔ یہی تو اسی کو حدیث میں کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ یہ نسبت رب کے قلب باللہ ہم کو خوب دے دے، آپ کو بھی دے دے بابا۔ تو حضرت نے لکھا ہے کہ اس کے لیے کثرت ذکر پہ التزام کی ضرورت ہے۔ جی ایک مرید نے لکھ دیا ہاں کہ حضرت کلفت ہوتی ہے، ابھی میں نے مولانا ثناء اللہ کو سنایا، تو حضرت تھانوی نے لکھا کہ بے کلفت اللہ کی الفت حاصل نہیں ہوتی۔ رشید احمد ایک جملے میں جواب دے دیا، کیا فرمایا؟ بے کلفت الفت مع اللہ حاصل نہیں ہوتی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی ذات کے لیے کلفت کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کو اس حدیث میں کہا گیا ہے کہ مومن کے ساتھ جو تمہارا تعلق ہو وہ کسی دنیاوی منصب کی بنیاد پر نہ ہو، کسی دنیاوی عہدے کی بنیاد پر نہ ہو، کسی دنیاوی رشتہ داری کی بنیاد پر نہ ہو، کس کی بنیاد پر ہو؟ اللہ کی بنیاد پر۔ اور ایک بات سن لو، پڑھیے قاری صاحب آیت قرآن کی، جی ارے پڑھ دیجیے نا وہ آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ سب ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا زور سے پڑھیے الا المتقین۔ دیکھ لیجیے اب دنیا کی بنیاد پر جتنے تعلقات ہیں یہ چونکہ مخلوق ہیں، سارے تعلقات ختم کر دیے جائیں گے، بلکہ قرآن کریم کی صداقت کہہ رہی ہے کہ بعضهم لبعض عدو، دوسرے کے ایک دوسرے دشمن ہو جائیں گے، لیکن تعلق مع اللہ کی بنیاد پر اگر کسی اللہ والے سے دوستی ہے تو فإن اللہ حی لا يموت، یہ تعلق بھی ختم نہیں ہوگا۔ اسی لیے نبی پاک نے فرما دیا بخاری شریف میں المرء مع من احب، المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہو۔ تو اللہ والوں سے محبت کرو گے، نمازیوں سے محبت کرو گے، جی کسی کو کچھ دو گے تو اللہ کے لیے دو گے یا کوئی حاصل کرنے کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ جی کہیں بیٹھو گے تو کس کے لیے بیٹھو گے؟ اس مجلس میں بھی آج کے بعد اللہ کی محبت کی بنیاد پر آئی کہ حدیث قدسی پڑھی جاتی ہے، اللہ کا کلام سنوں گا، حدیث قدسی سنوں گا، شاید اللہ ہم کو بھی حشر میں انہی کے ساتھ اٹھا لے، آپ کو بھی اٹھا لے۔ بس بابا سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ اللهم طهر قلوبنا عن غيرك ونور قلوبنا بنور معرفتك۔ اللهم اجعل حبك احب الاشياء الي واجعل خشيتك اخوف الاشياء عندي واقطع عني حاجات الدنيا بالشوق الى لقائك۔ واذا اقررت اعين اهل الدنيا من دنياهم فاقرر عيني من عبادتك۔ یا اللہ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بك۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ پڑھنے کے بعد